السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، بات چل رہی ہے پلاسی کی جنگ کے بعد کیا ہوا اس کی۔ آج ہم پڑھیں گے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بارے میں، جسے 1857 عیسوی کا غدر کہا جاتا ہے، اور آج کا عنوان ہے 1857 عیسوی کا غدر اور قتل عام۔ چلیے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ 1757 عیسوی کی پلاسی کی جنگ کے بعد سے صاف طور پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ انگریز حکمراں کے جنگی ناپاک ارادے کیا ہیں۔ ان ارادوں کو معلوم کر کے ہندوستان کے راجے نواب وغیرہ اپنی حکومتوں کے تحفظ کے لیے 1857 عیسوی تک انگریزوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتے رہے تھے، لیکن وہ متحد ہو کر کبھی ان سے نہیں لڑتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے انقلاب کی آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا۔ متحد ہو کر تو وہ صرف 1857 عیسوی میں ہی انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں اترے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کو 1857 عیسوی کا غدر نہ کہہ کر اسے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلی طرح سے اور دل سے ہم اس وقت بھی ایک نہیں ہو سکے تھے۔ اس وقت بھی ہمارے منہ میں رام اور بغل میں چھری دبی ہوئی تھی۔ وطن میں بہت سے میر جعفر اور جے چند زندہ تھے۔ گورکھا اور سکھ سپاہیوں کی گولیوں کے ہم شکار ہو رہے تھے۔ مٹھی بھر انگریزوں کو ہم ملک سے باہر نہ بھگا سکے، کیونکہ ان کے پاس گورکھوں اور سکھوں کی ایک بڑی فوج تھی۔ ہمیں تو ہمارے بھائیوں ہی نے آزاد نہیں ہونے دیا تھا۔ اگر کہیں مسلمانوں کی طرح سکھوں نے بھی وطن کی انقلابیوں کا ساتھ دیا ہوتا تو ہندوستان 1857 عیسوی میں ہی آزاد ہو گیا ہوتا۔ اس پر بھی اب آنسو بہانا بے سود ہے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے ہار جانے کے اور بھی کئی وجوہ تھے۔ جن زمینداروں، راجاؤں اور نوابوں کی اپنی حکومتیں چھن جانے کا خوف تھا، ان میں باہمی اتفاق کی کمی تھی۔ ان کے پاس جو فوج تھی وہ لڑائی کے حربوں سے واقف نہیں تھی۔ ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ پرانے قسم کے تھے۔ انہی سب وجوہات سے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ناکامیاب رہی۔ ہماری بغاوت کا ظالم انگریزوں نے ہمیں جو صلہ دیا اس کی چند مثالیں ہی کافی ہوں گی۔ نمبر 1، ہزاروں باغی ہندوؤں اور مسلمانوں کی درختوں سے لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی۔ درختوں پر لٹکا کر نیچے آگ جلا کر انہیں بھونا گیا تھا۔ نمبر 2، ایک قطار میں کھڑا کر کے باغیوں پر گولیاں چلائی گئی تھیں۔ نمبر 3، باغیوں کو توپ کے دہانے پر باندھ کر انہیں توپ داغ کر بارود اور گولوں سے اڑا دیا گیا تھا۔ نمبر 4، ایک ہی مکان میں بند کر کے باغیوں کو مکان میں آگ لگا کر بھونا گیا تھا۔ نمبر 5، گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے بھی گھوڑوں کو دوڑا کر باغیوں کو کچلا گیا تھا۔ نمبر 6، خواتین کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ نمبر 7، ہندو اور مسلمان مجاہدین جنگ آزادی کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں۔ نمبر 8، کسی پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا تھا، صرف صاحب کا ہی حکم چلتا تھا۔ انگریز صاحب کا حکم ہی حکم خدا تھا۔ نمبر 9، جو وطن کے غدار تھے اور 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کو ناکامیاب بنانے میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، انہیں انگریزوں نے بڑے انعامات اور جائیدادیں دے کر نوازا بھی تھا۔ نمبر 10، وطن دشمنوں کو ہی رائے صاحب اور خان بہادر کی بڑی بڑی ڈگریاں تقسیم کی گئی تھیں۔ ان کے گلوں میں یہ ڈگریاں غلامی کے تمغے تھے جو انہوں نے اپنے ہم وطنوں کا خون بہا کر حاصل کیے تھے۔ شہید والی خاں۔ شہید والی داد خاں عرف والی خاں صاحب ولد رحیم خاں مجاہد جنگ آزادی جناب محمد وراثت علی خاں صاحب راحت کوٹی کیانی ضلع بلاسپور مدھیہ پردیش کی والدہ صاحبہ کے حقیقی نانا تھے۔ وہ بمقام قصبہ کوٹ ضلع فتح پور میں 1870 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ کل 4 بھائی تھے، کوئی لڑکا نہیں تھا۔ ابتدائی عمر میں وہ ورزش کرتے تھے اور چند مشہور پہلوانوں کو زیر کر چکے تھے۔ موصوف 1857 عیسوی کے پہلے دیسی ریجمنٹ نمبر 11 کے میرٹھ کے افسر اعلیٰ تھے۔ جب کارتوسوں میں سور کی چربی کا قصہ پیدا ہوا تو انہوں نے انگریزی افسر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کارتوس داخلے اسٹور کر دیے جائیں۔ ایک انگریز افسر نے ان کو برا بھلا کہا۔ اس پر آپ نے اس پر فائر کر دیا اور جھگڑا شروع ہو گیا، جو کہ غدر کے نام سے موسوم ہے۔ جب والی صاحب کو خبر ملی کہ انگریزوں نے دہلی پر دھاوا بول دیا ہے تو یہ پوری ریجمنٹ لے کر دہلی پہنچے۔ انہوں نے بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے ملاقات کی۔ یہ اپنی صورت شکل میں بادشاہ سے بہت مشابہت رکھتے تھے، گویا وہ بادشاہ کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے ان کا لباس،
تاج اور شاہی گھوڑا حاصل کیا۔ جب وہ میدان کارزار میں پہنچے تو عام شہرت ہو گئی کہ بادشاہ سلامت خود فوج کی قیادت کر رہے ہیں۔ فوج کے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ والی صاحب نے اس شدت سے حملہ کیا کہ انگریزی فوج بھاگ نکلی۔ دوسرے دن پھر اسی طرح کا ہنگامہ برپا ہوا اور انگریزوں کو پھر شکست فاش ہوئی۔ تیسرے دن میدان کارزار میں جانے سے قبل انہوں نے اپنے سالے اکرم خاں کو بتایا کہ آج 17 مئی 1857 عیسوی میں میری شہادت کا دن ہے۔ آج 17 مئی 1857 عیسوی میری شہادت کا دن ہے۔ تم میرے ساتھ ہی رہنا۔ جب میں زخم خوردہ ہو جاؤں تو تم میرے گھوڑے پر میرے پیچھے بیٹھ جانا اور گھوڑے کی ایڑ لگانا۔ وہ بھاگ کر قلعہ میں داخل ہو جائے گا، وہیں مجھے دفن کر دینا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ آپ کی نعش قلعہ دہلی کے میدان میں دفن کر دی گئی۔ لباس، تاج اور گھوڑا بادشاہ کے حوالے کر دیا گیا۔ والی خاں صاحب کا نام برٹش گورنمنٹ کے ریکارڈ میں بانی غدر 1857 عیسوی کی حیثیت سے درج ہے۔ کہتے ہیں آپ کے 5 عزیزوں نے بھی واپسی پر اٹاوا میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ اکرم خاں جو والی خاں کے سالے تھے آخر دم تک ساتھ رہے تھے۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔